تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، مرنے والے کی جب روح کھینچی جاتی ہے تو اپنی پنڈلیوں کو گھستا ہے، آپس میں ملا کر پنڈلی سے پنڈلی گھستا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امتیوں کو یہ بشارت دی کہ اے میرے جانثار امتیوں، اے میرے عاشق امتیوں، گھبراؤ مت، تمہاری روح جب نکالی جائے گی تو تمہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، ایسے نکالی جائے گی جیسے کہ مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ مسکے میں بال اگر ہو، کنارہ پکڑ کر کھینچ لو تو آسانی سے نکل جاتا ہے بال، کہیں اٹکتا نہیں، چپکتا نہیں، بالکل آسانی سے نکل جاتا۔ تو ایسے ہی تمہاری روح آسانی سے نکالی دی جائے گی، پریشان مت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ موت کے وقت آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی پنڈلی سے پنڈلی کو گھستا ہے، رگڑتا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی بات رسول کی بات سے جدا ہے، رسول کی بات اللہ کی بات سے جدا نظر آ رہی ہے، الگ الگ باتیں ہیں دونوں کی۔ تب علماء کرام نے اس کی تطبیق کی، تطبیق کے معنی دونوں باتوں میں اندر مطابقت، یکسانیت پیدا کی۔ کیسے پیدا کی؟ ایک واقعہ پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و خوبصورت تھے، بی بی زلیخا ان پر عاشق ہو گئیں اور ان سے نکاح کر لیا۔ تو مصر کی عورتوں نے، جو بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں تھیں، بی بی زلیخا کے اس عمل پر اعتراض کیا، کہا کہ اے زلیخا، تو عاشق ایسے آدمی پر ہوئی جو مصر کے بازار میں جس کو بیچا گیا ہے، نیلام کیا گیا ہے، اس پر تو عاشق ہوئی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیا اور دوسرے حسین مرد نہیں ملے تجھے کہ یوسف پر ہی مری مٹی؟ تو بی بی زلیخا پر جب یہ اعتراضات کیے عورتوں نے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ اگر دیکھتی اپنی نگاہوں سے ان کا حسن تو یہ اعتراض نہ کرتی۔ چنانچہ وہ سارے مصر کی بڑے بڑے گھرانوں کی جو عورتیں تھیں ان سب کو بلایا اپنے محل میں، دعوت دے کر کے آؤ، آج یوسف کا دیدار کراؤں گی میں۔ چنانچہ ساری بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں جب بی بی زلیخا کے محل میں جمع ہو گئیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک ایک نیمبو اور ایک ایک چھری بی بی زلیخا نے تقسیم کی ہے، پکڑو نیمبو اور چھری پکڑو ہاتھ میں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئیں گے ان کو دیکھتے ہی تم اپنی اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے نیمبو کو چھری سے کاٹنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے باہر حجرے سے تو چہرے پر آپ کے 7 نقاب تھے، 7 پردے۔ ان پردوں کے اندر سے حسن ایسا جھلک رہا تھا کہ مصر کی عورتیں دیوانی ہو گئیں، عقل ان کی باقی نہ رہی، مبہوت ہو گئے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو، اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت کہ 7 پردوں کے اندر سے بھی ان کا حسن جھلک رہا ہے۔ پردے اٹھا دیے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ تو محترم دوستو، اس وقت چونکہ ان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اپنے اپنے نیمبو کاٹنا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی، تو ان عورتوں نے چھری نیمبو پکڑ کر تیار رکھا تھا، اور جب کاٹنا شروع کیا
تو کسی عورت کی بھی چھری نیمبو پر نہیں تھی، سب کی چھریاں اتفاق سے انگلیوں پر آ گئیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، پھیر رہے ہیں چھری، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن وہ کاٹے جا رہی ہیں۔ اب غور کیجئے، جب آدمی کے بدن کا کوئی بھی حصہ چھری سے کاٹا جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا، بہت تکلیف ہوتی ہے، بدن میں انگار لگ جاتی ہے، کٹتا ہے جسم، تڑپتا ہے آدمی، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جن عورتوں کے ہاتھ میں نیمبو اور چھری دی تھی، کسی نے بھی نیمبو نہیں کاٹا، اپنے اپنے انگلیاں کاٹ لیں، ہاتھ کاٹ لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اتنا حسین آج تک دیکھا نہیں کسی کو ایسا حسین، یہ انسان نہیں ہے، کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ان کی زبانوں پر، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم کھا کر کہا حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، کہ کوئی مقدس فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنا حسین و جمیل۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جائے گی تو اس وقت تکلیف تو ہوتی ہے، اللہ کا فرمان صحیح ہے، تکلیف ہوتی ہے، جیسے ان عورتوں کو ہاتھ کاٹنے سے تکلیف ہوئی، تکلیف تو ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام کا جمال ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ جمال یوسف میں اتنی محو ہو گئی تھیں، اتنی منہمک ہو گئی تھیں کہ ان کے ہاتھ کٹنے کا، خون بہنے کا ان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، احساس ختم ہو گیا۔ تو اب علماء کرام فرماتے ہیں جب امت محمدی، سرکار کا عاشق امتی، جانثار امتی، جب اس کی روح نکالی جائے گی تو اس وقت جمال مصطفیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر اتنا بے خود ہو جائے گا، ادھر فرشتہ روح نکال رہا ہے، جسم کی رگوں سے اٹکتے ہوئے روح نکل رہی ہے، لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ سامنے جمال مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ ادھر اللہ کا فرمان بھی صحیح ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور سرکار کا فرمان بھی صحیح ہے، تکلیف ہونے کے بعد بھی احساس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے میرا دیدار ہوگا، میرا جلوہ ہوگا، میرے جلوے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جان آفریں کے حوالے کر دے گا۔ تو اب یہ اس لائق بنو، اس قابل بنو کہ سرکار کا دیدار ہمیں موت کے وقت نصیب ہو، ہے نا، اس لائق اور قابل بنو۔